السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ثانیہ بہن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حسینہ بہن۔ جی خیریت سے ہے محترمہ؟ بہت دن بعد نظر آئے۔ جی ٹھیک ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی شہر سے آئی ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور آج کل کیا چل رہا ہے؟ بس میں دینی خدمات میں لگی ہوئی ہوں۔ دینی خدمات کا مطلب بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دیتی ہوں، اور عورتوں کے لیے اسلامی و اصلاحی پروگرام کرتی رہتی ہوں، کیونکہ ایک عورت کی اصلاح ایک قوم کی اصلاح ہے۔ ارے یار، آپ کب سے ان باتوں میں لگ گئی ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کے کرم سے جب سے حافظہ و عالمہ بنی ہوں تب سے اس مشن پر لگی ہوئی ہوں۔ اچھا، اسی لیے تم اس وقت کالج چھوڑ دیے۔ ارے یار، تم کتنی بے وقوف ہو۔ مجھے دیکھو، آج میں کتنی ہائی پوزیشن پہ ہوں اور کتنی بڑی سائنٹسٹ بن چکی ہوں، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں تم تو آگے بڑھنے کے بجائے دقیانوسی بن کر پیچھے رہ گئی ہو اور دینداری کا لبادہ اڑ کر پھر رہی ہو۔ ہاں، آپ لوگوں کو تو ہم علماء و حفاظ بے وقوف ہی نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے بغیر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اچھا بتلاؤ تو صحیح کہ آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ حسینہ بہن، آج سائنٹسٹ اتنے ترقی کر چکے ہیں کہ وہ چاند پر بھی پہنچ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ سائنٹسٹ اور بھی عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ اچھا بتائیے، آپ کے سائنسدانوں نے اور کیا کیا عظیم کارنامے انجام دیے ہیں؟ حسینہ بہن، کیا آپ نہیں جانتی کہ حال ہی میں ہم لوگوں کی محنت سے چندریان 3 کا مشن سکسیسفل ہوا ہے۔ چندریان 3 انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے تحت تیسرا بھارتی چاند کی تلاش کا مشن ہے۔ یہ وکرم نامی لینڈر اور پرگیان نامی روور پر مشتمل ہے۔ چندریان 3 کو 14 جولائی 2023 کو لانچ کیا گیا تھا۔ لینڈر اور روور 23 اگست 2023 کو لونار ساؤتھ ایریا پر اترا۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ ملک کے 130 کروڑ کی آبادی کی جانب سے میں تمام سائنسدانوں کو سلام پیش کرتی ہوں، لیکن ثانیہ بہن ذرا میری بات غور سے سنیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے زمین پر ٹھہر کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی کی جانب تھا، جبکہ دوسرا ٹکڑا قیقان کی پہاڑی کی جانب تھا، جس کی درمیانی مسافت میں 300 گز کا فاصلہ تھا۔ اس وقت آپ کی مشین چاند تک لے جانے میں آگ کا سہارا لینا پڑا اور آگ کے فورس کے ساتھ چاند پر پہنچی، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارکہ سے نہ تو آگ نکلی، نہ ہوا، نہ تو دھواں نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ ہندوستان میں کیرلا کا حاکم چاند کا معجزہ دیکھ کر تحقیق کر کے مکہ مکرمہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پہ اسلام قبول کر لیا، جس کا نام چیرامن پیرومل ہے۔ اور آپ کو چاہیے تھا کہ اسلام کی اس حقانیت کو بتا کر غیروں کو اسلام کی دعوت دیتے تو آپ بھی اللہ کے پاس اجر و ثواب کے مستحق ہو جاتے۔ اللہ اکبر حسینہ بہن، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اچھا بتائیے، آپ یونیورس اور فنگر پرنٹس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میری بہن ثانیہ، آپ یونیورس اور فنگر پرنٹس کی بات کر رہی ہو، جبکہ یونیورس کا ذکر انبیاء میں اور فنگر پرنٹس کا ذکر قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ چلیے اب ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے۔ جی بالکل پوچھیے۔ ارتھ، مون، چاند سن کے اطراف گھوم رہے ہیں، کیا اس کا ذکر بھی قرآن شریف میں موجود ہے؟ جی ہاں بہن، اس کا ذکر یاسین کی 40ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں۔ ماشاءاللہ حسینہ بہن، جن چیزوں کی ریسرچ آج ہم سائنٹسٹ کر رہے ہیں اس کو 1400 سال پہلے اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے ہیں۔ مجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ میں سائنس کی دنیا میں سائنس کا علم حاصل کرنے میں لگ گئی تھی، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری توجہ ہی نہیں گئی۔ اب آپ کو سن کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی جانتی ہو اور قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتی ہو۔ مجھے آپ پر فخر ہو رہا ہے، پورے سائنسدانوں کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ حقیقت میں آپ اس کے حقدار ہیں۔ اچھا بتائیے کہ
جی الحمدللہ میں نے انوار القرآن مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، جس میں ہم کو دینی تعلیم سکھائی جاتی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سکھا کر ان تمام باتوں کو بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے بول رہی ہوں۔ اور جس کو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہو، ہم اس کو قدرتی شاہکار کہتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں ان قدرتی شاہکاروں پر ریسرچ بھی کرواتے ہیں، جس سے ہم اسٹوڈنٹ کا نالج بھی بڑھتا ہے اور ایمان میں تازگی و پختگی بھی آتی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم 2009 سے اب تک یعنی ان 14 سالوں میں ہمارے مدرسے میں 34 یعنی 34 طلبہ و طالبات نے 10th کلاس میں کامیابی حاصل کی ہے، اور ان میں سے 12 لڑکیوں نے عالمہ کورس مکمل کر کے فراغت حاصل کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن حسینہ بہن، ہمیں اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کہتے کہتے بہت آگے بڑھ رہے ہیں، مگر ہم میں سے بعض بھائیوں کو والدین میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں احکام غسل بھی معلوم نہیں ہے۔ اگرچہ کہ بچے کی ولادت پر عزا دینا ہو تو مولانا کو بلاتے ہیں، تو پھر ہم سائنٹسٹ بن کر کیا فائدہ ہوا، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کو اور قدرتی ہر شاہکار کو سکھا دیے ہیں، مگر آج ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ثانیہ بہن، ایک بات بولوں؟ ہاں بولیے۔ خیر، ہم تو لڑکیاں ہیں، ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں کہ دنیا کے ہو کر ترقی تو کر لیتے ہیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ وہ اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اور نہ ہی والدین اپنی اولاد کو اس قابل بناتے ہیں کہ کم از کم وہ نماز جنازہ پڑھا سکے اور والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، یعنی نیک اولاد کا ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کی توجہ دلاؤں گی۔ امید ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم پہ توجہ دلائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔